फॉलो तो कर लेंगे। अच्छा तो बात सही है। ठीक है जी। हूँ आज हूँ तक कर रहे थे हूँ ठीक हो गया उन्हें क्लिप की नाज हो गया। जी सर ठीक हो गया सर क्या करना भाई सर तो सब पहले सर क्या हाल है ठीक हो। आओ जी जनाब बिस्मिल्लाह सुन इंतजार भी सुन अंदर आओ। अच्छा असद करीमी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टर अहमद रज़ा साहब के क्लिनिक का इफ्तिताह है तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरह जानना चाहूँगा। ये हाजी रियाज साहब की जो ज़िंदगी थी मैं अशफाक अहमद जाविया के जो है उनका तो मैं दूसरी तरफ ये लेके जाना चाहता हूँ कि इब्ने इंशा के पास एक औरत आई उसने एक ख़त दिया तो उन्होंने ख़त पढ़ने के बाद उसको 300 रुपया दे दिया तो वो चली गई तो पूछा अशफाक अहमद ने ये क्या माजरा है तो उन्होंने कहा कि इस औरत की तनख्वाह 120 रुपये है घर का किराया 160 रुपये है। इसने कहा कि मुझे 160 रुपये दे दें मैं वो आपको 20 करके माना के हिसाब से आपको लुटा दूँगी। तो अशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने इब्ने इंशा से पूछा कि आपने 300 दे दिया है तो उन्होंने कहा कि मैंने जो दिया है वो दिए हुए से ही दिया है। तो ये हाजी रियाज साहब का जो सदका जारिया था ना ये वो सारा समर वो है ना अहमद रज़ा साहब और ना किसी और का किरदार है ये उनका दिया हुआ। आज रुडगाला के अंदर ये वेलफेयर हॉस्पिटल जो आपके लिए इस वादी के लिए अल्लाह ताला से दुआ के अल्लाह ताला में अच्छा करने अच्छा सोचने की तौफीक। मैं समझता हूँ कि आलियान रुडगाला के लिए ये एक नेमत से कम नहीं है कि यहाँ एक वेलफेयर ट्रस्ट और उसके ज़ेरे तमाम लाइब्रेरी और एक हॉस्पिटल जिसमें गुरबा मसाकीन का इलाज मुफ्त किया जाएगा। इस के हवाला से मैं अगर ये कहूँ कि ये हाजी मोहम्मद रियाज साहब की तरबियत का नतीजा है कि उनके बेटे
اوائل عمری میں جب کہ بچے جو ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک لائف کا اور طریقے سے جو ہے آغاز کرنا ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے اپنے والد گرامی حاجی محمد ریاض صاحب اور ان کی والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے نام سے ٹرسٹ کا اہتمام کیا، اور اس میں پھر وہی کتابیں جو ان کے والد گرامی پروٹوکالہ کے مقام پہ اپنے اس دفتر میں رکھے ہوئے، لوگ آتے تھے، کاروبار بھی چلتا تھا، اور ساتھ ساتھ وہ مسائل بھی لوگ پوچھتے تھے اور مسائل کے حل کے لیے وہ بازار میں بیٹھے تھے۔ تو آج انہوں نے یہاں لائبریری جو ہے اس کا بھی افتتاح کرنا ہے اور پھر ہاسپٹل کا افتتاح کرنا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حاجی محمد ریاض صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے، اور ان کا دین سے لگاؤ، ڈیووشن، عقیدت اور محبت، اور پھر ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور ان کا لوگوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے مال میں سے جو ہے وہ حصہ نکالنے کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے بیٹے، ان کے گھر والے، ان کی اہلیہ مرحومہ جو ہے اس طرف گامزن ہے کہ وہ لوگوں کو بھی اس طرف راغب کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی ایک اہتمام کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کر کے اس دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے مال کو زکوٰۃ، صدقات اور رفع عامہ کے کاموں میں استعمال کرنے کے بعد آخرت میں اس کا اجر جو ہے اس کے طالب ہیں، تو یہاں اس کا بھی اہتمام ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر احمد رضا خان اور ان کی ساری فیملی کو، اور پھر ان کے معاونین کو، کہ جنہوں نے اس ہاسپٹل کے آج افتتاح تک اور اس کے بعد کے معاملات جو ہیں ان کو نبھانے کے لیے وہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی دم دل میں سکنے قدمے ان کے ساتھ ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تاکہ یہ لوگوں کے مسائل کو کم کریں، لوگوں کی مشکلات کو کم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے جو جیتے ہیں اصل زندگی ان کی، اصل کردار ہوتا ہے، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاسپٹل کو لوگوں کے لیے ایک بار ثمر درخت جو ہے وہ بنائے، بارآور درخت جو ہے وہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف سے اس کام کو قبول فرمائے۔